میں اپنے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ یاسین، قرآن کی قسم ہے جو تمام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد، بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے رستے پر ہیں۔ یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے زبردست مہربان کی طرف سے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، بس وہ غفلت میں پڑے رہ گئے۔ ان میں اکثر پر یہ بات ثابت ہو چکی سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں جس سے ان کے سر اُلل رہے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی ہے اور ان کے تم تو محض جھوٹے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے صرف اتنا ہے کہ ہم صاف صاف پیغام پہنچا دیں اور بس۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے دکھ دینے والی تکلیف پہنچے گی۔ رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔ اور شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا، اے میری قوم، تم ان رسولوں کے حکم پر چلو، تم ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے اور وہ خود سیدھے راستے پر ہے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ میرے حق میں نقصان چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے سکے اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکے؟ اگر میں ایسا کروں تب تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں سو تم میری بات سنو۔ حکم ہوا کہ بہشت میں جا داخل ہو جا۔ وہ بولا، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں شامل فرمایا، اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی سو وہ اس سے ناگاہ بجھ کر رہ گئے۔ بندوں کے حال پر افسوس ہے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جن کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ کیا انہوں